آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں. آج نہیں دوں گا. کون ہے حضرت عباس ابن علی؟ جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو. وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو. آج علی مانگ رہے ہیں, اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا. جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا. عزیزان گرامی, جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی, تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباسم, یہ عباس ہے. میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا, شیر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں. اسد مطلق شیر کو کہا جاتا, شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں. ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں. زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہو. زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شیر ہو. حارس کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شیر کو. غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو. توجہ. لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو. غراتا ہوا شیر کہلاتا ہے لیس, لام یہ اور سے, لیس غراتا ہوا شیر. اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. حملہ کرتا ہوا شیر حیدر. اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے. ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. توجہ. دوسری لغت میں لکھا تھا, فیروز اللغات میں لکھا تھا, عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں. اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے. بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں, شیر خدا کا شیر ہے. رہیے گا. جناب عباس بہت شجاع, بہت دلیر. اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا, اشارہ کر رہا ہوں صرف, کہ بے انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضیٰ, اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی, اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے. جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے. مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے. بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں. جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے. مولا بھی نقاب اپنا تحت الحلق نکالتے تھے, اپنے امامے میں سے تحت الحلق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے. جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے. اگر سننا چاہیں پڑھو, 13 برس کے تھے صفین میں. تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے, مولا کی تلوار لی, میدان میں گئے. جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی, رنگ بہت گورا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی, لڑنا شروع کیا. ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے, علی آ گئے. تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں, تیور وہی ہیں. چلیے گا. تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے, علی آ گئے. مولا مسکرائے, کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا. جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا, آپ نے نقاب نہیں اتارا. ایک مرتبہ سواری سے اترے, بس مولا کا نام آنا تھا, گھوڑے سے اترے, ہاتھ میں تلوار تھی, خون بہ رہا تھا تلوار سے, چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے, رنگ گورا تھا. مولا نے دور سے دیکھے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عزیزان گرامی, جس گھر میں
ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے، نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، اب پہنچ رہی ہے بات، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، رسول خدا، علی مرتضی، امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت، وہاں جناب امیر فرما رہے ھذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں، ناک جناب عباس کا، آپ کی پیشانی، لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے، بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے بازار رک جاتا. جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا. کہ بی بی جیسا آپ کا حکم. کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے. بہت خوبصورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب عباس بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، بہت شجاع تھے.